أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام وہ عظیم کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کر دی گئی ہیں، لیکن صرف وہ احادیث جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، یعنی کہ اس کتاب میں آپ کو وہ احادیث نہیں ملیں گی جن کا تعلق عقیدہ سے ہے یا تفسیر سے ہے یا سیرت سے ہے یا دیگر موضوعات سے ہے، بس آپ کو وہ احادیث ملیں گی جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا تعلق ہے حوالہ سے۔ حوالہ کسے کہتے ہیں؟ حوالہ کا عربی لغت میں معنی ہوتا ہے منتقل ہونا، ایک چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حوالہ۔ اور یہاں پہ مراد کیا ہے کہ کوئی آدمی اپنا قرض دوسرے کی طرف منتقل کر دے اور یہ کہے کہ میری جگہ یہ شخص آپ کو قرض ادا کرے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مقروض۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ قرض خواہ سے، جس نے قرض دیا تھا اور آج وہ کہہ رہا ہے کہ میرا قرض واپس کرو، اس سے مقروض کہہ رہا ہے کہ میرا قرض میں خود ادا نہیں کروں گا بلکہ فلاں آدمی ادا کرے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحوالہ۔ اور یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ذریعے ثابت ہے، علماء کرام کا اس پہ اجماع ہے کہ ایسا کرنا درست ہے، اور قیاس صحیح بھی اس کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ وضاحت مناسب ہوگی کہ اگر مقروض اپنے قرض خواہ سے کہے کہ آپ قرض فلاں آدمی سے لے لیں، لیکن جس کی طرف کہا جا رہا ہے کہ اس سے قرض لے لیں، اس نے مقروض کا کوئی قرضہ ادا نہیں کرنا، تو پھر اس کو حوالہ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے احکام حوالہ کے احکام نہیں ہوں گے۔ حوالہ کب ہوگا؟ جب میں نے کسی سے قرضہ لینا ہے اور جس سے قرضہ لینا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو قرضہ میں ادا نہیں کروں گا بلکہ فلاں آدمی ادا کرے گا، کیونکہ وہ میرا مقروض ہے۔ جیسے میں آپ کا مقروض ہوں ایسے وہ میرا مقروض ہے، تو آپ اس سے رابطہ قائم کریے۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ حوالہ۔ لیکن اگر میں نے آپ سے قرضہ لینا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سے آپ کو یہ قرضہ ملے گا اور وہ آدمی جو ہے مقروض نہیں ہے، کسی اور وجہ سے وہ یہ دے گا، تو پھر اس کو حوالہ نہیں کہا جائے گا۔ ایسا کرنا درست ہے کہ میں نے آپ سے قرضہ لینا ہے اور آپ یہ کہیں کہ فلاں آدمی آپ کو یہ قرضہ دے دے گا، لیکن وہ آپ کا مقروض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ویسے نیکی کر رہا ہو آپ کے ساتھ، اس نے کہا ہو چلو تمہارا قرضہ میں ادا کر دوں گا، لیکن اس کو پھر حوالہ نہیں کہیں گے۔ حوالہ کے احکام اس کو نہیں ملیں گے۔ یہاں پہ یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ آدمی جس نے قرضہ ادا کرنا ہے، جو کیا ہے؟ مقروض، اس کا حوالہ میں راضی ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ خود وہ یہ کہہ رہا ہو
اس کی یہ تجویز ہو تو اس کی رضامندی ضروری ہے. یہ کون ہے؟ یعنی کہ مقروض. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا قرض خواہ کا بھی اس پہ راضی ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ وہ قرض خواہ کہتا ہے نہیں کہ میں نے تم سے لینا ہے، تو اس کی رضامندی تو ضروری ہے، جس کو کیا کہتے ہیں مقروض. لیکن قرض خواہ کی رضامندی ضروری ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. اور پھر اس کی رضامندی جس کی جانب آپ کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی ضروری ہے یا نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تینوں کا راضی ہونا ضروری ہے. مقروض بھی کہے کہ تم قرضہ اس سے لے لینا، قرض خواہ بھی کہے ٹھیک ہے میں لے لوں گا، اور وہ تیسرا آدمی بھی کہے ٹھیک ہے میں دے دوں گا. دوسرا موقف ہے اس مسئلے میں امام احمد کا، ظاہریہ کا. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو حدیث ابھی ہم پڑھیں گے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے. اس حکم کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ جب کسی سے یہ کہا جائے، یعنی کہ قرض خواہ قرض لینے والے سے، کہ آپ کو قرض فلاں آدمی سے ملے گا، اور جس کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے بھیجا جا رہا ہے وہ مالدار ہو، فقیر قسم کا آدمی نہ ہو، ترخانے والا آدمی نہ ہو، تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ آپ رجوع اس سے کریں. آپ انکار نہیں کر سکتے. کون انکار نہیں کر سکتا؟ قرض لینے والا. قرض لینے والا یہاں پہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی میں نے تمہیں دیا تھا میں نے تم سے لینا ہے. ہاں تب کہہ سکتا ہے جب وہ آدمی جس کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے وہ غریب قسم کا آدمی ہو، اس کے پاس طاقت نہیں ہے قرض ادا کرنے کی، یا اس کا ریکارڈ معروف ہے کہ وہ تو ٹرخاتا ہے، 2 نمبر آدمی ہے، تو پھر انکار کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کا ریکارڈ ٹھیک ہے، وہ مالدار ہے، اور اس کا ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ 2 نمبر قسم کا آدمی ہو، ٹرخانے والا ہو، تنگ کرنے والا ہو، تو پھر آپ کو ادھر جانا ہوگا، اور اب آپ اس کی جان چھوڑ دیں گے. کس کی؟ مقروض کی جان چھوڑ دیں گے آپ. اب حدیث پڑھتے ہیں. عمدۃ الاحکام میں حدیث کا نمبر ہے 276 276، اور یہ باب بتا چکا ہوں کہ باب الحوالہ ہے. اس باب کا نام کیا؟ باب الحوالہ. اور حوالہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، منتقل ہونا. اس حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم وَإِذَا أُتْبِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ. مطل الغنی ظلم. الغنی کس کو کہتے ہیں؟ مالدار، صاحب حیثیت. یہاں پہ مراد وہ آدمی ہے جو اپنا قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو مطل الغنی مالدار آدمی کا ٹرخانہ. کس کو ٹرخانہ؟ جس نے آپ کو قرض دیا تھا اور آج قرض واپس مانگ رہا ہے، قرض خواہ. اور یہ مالدار کون ہے؟ مقروض. تو مالدار آدمی کا ٹرخانہ ظلم، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. وَإِذَا أُتْبِيَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، اور جب تمہیں منتقل کیا جائے علی ملیء، کسی مالدار کی طرف، فَلْيَتْبَعْ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس انتقال کو قبول کریں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ قرض آپ کو فلاں آدمی سے ملے گا، تو آپ اس چیز کو قبول کریں اور اس کو ماننے سے انکار نہ کریں. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2287 2287، اور اس کے اوپر باب قائم کرتے ہیں امام بخاری، باب فی الحوالہ وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ قرضہ جو ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہو سکتا ہے.
اور اس باب میں اس بات کی بھی وضاحت ہوگی کہ جب آپ کو، اور آپ کون ہیں؟ قرض لینے والے، آپ کو بھیج دیا گیا ہے کسی اور آدمی کی طرف کہ آپ کو قرضہ وہاں سے ملے گا، اور آپ اس موقع پہ مطمئن ہو گئے، تو کیا مہینے کے بعد، سال کے بعد آپ دوبارہ سے اس آدمی کے پاس آ سکتے ہیں جو آپ کا مقروض ہے کہ وہ مجھے نہیں دے رہا، اب آپ نے مجھے دینا ہے؟ کیا یہ رجوع جائز ہے، درست ہے؟ پھر امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے، اور اس بار نمبر ہے 2288 2288۔ اب باب قائم کرتے ہیں، باب اذا احال علی ملی فلیس لہ رد، کہ جب کوئی، اور کوئی سے مراد کیا ہے؟ مقروض، جب کوئی مقروض آپ کو بھیجے، آپ کو منتقل کرے کسی مالدار کی طرف، فلیس لہ رد، تو آپ اس کو مسترد نہیں کر سکتے، اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے، آپ کو یہ بات قبول کرنی ہوگی۔ اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے بھی، نمبر ہے 1564 1564۔ ایسی احادیث پہ عمل کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ شریعت کو کس قدر ماننے والے ہیں۔ جو شریعت کو ماننے والا ہوگا وہ خاموشی سے یہ بات قبول کر لے گا، اور جو شریعت کو ماننے والا نہیں ہوگا وہ کہے گا نہ جی نہ، میں نے قرض آپ کو دیا تھا، بس بات ختم۔ بھائی اللہ کے رسول کی حدیث آ چکی ہے ادھر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں آپ انکار اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ آدمی جس کی طرف آپ کو منتقل کیا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، اس کے یہاں کوئی مسئلہ ہو۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلے نمبر پہ پتہ چلا کہ مالدار آدمی جس نے کسی کا مال دینا ہے، پیسے دینے ہیں، وہ ٹرخاتا ہے تو یہ ٹرخانا حرام ہے۔ لیٹ کرنا، کسی کا حق دبائے رکھنا، یہ ظلم و زیادتی ہے۔ اور یہاں پہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جسے امام بخاری بطور معلق لے کر آئے ہیں اپنی صحیح میں، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لی الواجدی یحل عقوبتہ وعرضہ، کہ وہ آدمی جس کے پاس مال موجود ہے لیکن ٹرخا رہا ہے، اس کو مال نہیں دے رہا جس کا اس نے دینا ہے، تو اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے اور اس کی بےعزتی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن سزا کون دے گا؟ ظاہر عدالت دے گی، جج دے گا، پولیس دے گی، آپ نہیں دیں گے۔ البتہ بےعزتی آپ بھی کر سکتے ہیں اس کی، لوگوں کے سامنے آپ تذکرہ کر سکتے ہیں کہ میرا یہ حق دبا کر بیٹھا ہے اور دے نہیں رہا۔ عام طور پہ کسی مسلمان کی بےعزتی کرنا اس کی اسلام اجازت بالکل نہیں دیتا۔ آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی انسان کی کسی بھی جگہ بےعزتی کریں، لیکن جس نے آپ کا حق دینا ہے اور دینے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی نہیں دے رہا، اس کی بےعزتی کی جا سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ مالدار آدمی کا مال دینے میں، قرض ادا کرنے میں تاخیر کرنا یہ ظلم ہے، اس کا تعلق اس آدمی سے ہے جو مال ادا کرنے کی واقعی طاقت رکھتا ہو۔ جہاں تک تعلق ہے فقیر آدمی کا یا کسی اور وجہ سے جو مال ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ معذور ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث کی مناسبت سے یہ مسئلہ بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ وہ آدمی جس کو آپ نے قرض دیا تھا، وہ آدمی جس نے آپ کا حق دینا ہے، کسی وجہ سے اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں، وہ تنگ دست ہو چکا ہے، تو اس سے قرض کا مطالبہ کرنا اور اس کو اس معاملے میں تنگ کرنا، پریشان کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کو مہلت دیں، آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کے لیے معاملہ آسان کریں، آپ پہ واجب ہے کہ جب تک اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ اس کو گنجائش دیں۔
یہ کیسے پتا چلا؟ آپ ذرا اس آیت کے اوپر غور کریں. سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 280 ہے، 280. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وہ شخص جس کو آپ نے قرض دیا تھا اگر وہ تنگ دست ہے، فقیر ہے، تو آپ اس کو مہلت دیں اس کے حالات ٹھیک ہو جانے تک. اور اگر آپ قرض کو معاف کر دیں تو یہ تو بہت بہتر ہے. شاید یہ آیت کئی لوگوں کے اوپر گراں گزرے کہ یہ کیسے ممکن ہے جی ہم اپنا قرضہ معاف کر دیں. تو شریعت نے کہا کہ یہ بہتر ہے، یہ واجب نہیں آپ کے قرضہ معاف کریں، لیکن قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا یہ آپ پہ واجب ہے. جس کو آپ قرض دینے لگے ہیں اس کے حالات کا جائزہ پہلے لے لیں کہ جتنا قرض آپ سے یہ لے رہا ہے کیا واپس کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آپ نے حلال کا جائزہ لیا، اس کا ریکارڈ دیکھا کہ یہ قرض واپس کرنے کی طاقت رکھتا ہے سال کے بعد، اور اس نے 1 سال کا ٹائم مانگا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے مالی معاملات اچھے ہیں، یہ 2 نمبر آدمی نہیں ہے، دھوکہ دینے والا نہیں ہے، لیکن سال کے بعد اس کے حالات خراب ہو گئے، اب آپ سے مزید 1 سال مانگ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اسے مزید مہلت دیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پھر قرض دینے پہ نقصان ہوا. تو میں کئی دفعہ اپنے دروس میں بتا چکا ہوں، یہاں پہ بھی بتا چکا ہوں کہ انسان کو صرف دنیاوی فائدے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. جب آپ جانتے ہیں کہ جس کو آپ نے قرض دیا تھا اس کا ریکارڈ اچھا ہے، ایک امانت دار شخص ہے، سچ کہنے والا شخص ہے، لیکن اس کے حالات خراب ہو گئے ہیں، تو پھر اسے مہلت دیتے ہوئے آپ اللہ کی طرف سے خیر کی امید رکھیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اپنے سامنے رکھیں جس کو امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے تو اسے قرض دینے پہ جتنا قرض دیا ہے اس مال کی مقدار کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ. یعنی کہ آپ نے کسی کو قرض دیا 1 مہینے کے لیے، کتنا؟ 5 لاکھ روپیہ، تو روزانہ 5 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا. 1 مہینے کے بعد کتنا ثواب ہو جائے گا؟ کتنے لاکھ کا جی بتائیں بیٹا؟ 1.5 کروڑ کا ثواب آپ کو مل جائے گا، اور یہ 5 لاکھ بھی آپ کو واپس ملنا ہے. یہ ہے وہ سود جو لینا چاہیے. یہ سود کس کی طرف سے ملتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں قرضہ دے کر کیا ملا جی؟ اگر ہم سود نہ لیں بلکہ الٹا مزید مہلت دیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ ہوا آپ کو. اور آپ کو نہیں پتا اس فقیر اور اس مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ سے کتنی مصیبتوں کو ٹال دیا ہے، اللہ نے آپ کو کتنی آزمائشوں سے بچا لیا ہے، اللہ نے آپ کے مال میں کتنی برکتیں ڈال دی ہیں، آپ کی زندگی میں کتنی اللہ نے برکتیں ڈال دی ہیں. جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اس حدیث کا ایک حصہ رکھا ہے. دوسرا حصہ، آپ نے قرض دیا تھا اسے کتنے عرصے کے لیے؟ 1 مہینے کے لیے. اب وہ آپ سے مزید 1 مہینہ مانگ رہا ہے، کہتا ہے فی الحال میرے حالات اچھے نہیں ہیں. آپ نے مزید 1 مہینہ دے دیا، فرمایا اب آپ کو ثواب ملے گا کتنا؟ ڈبل. پہلے مل رہا تھا 5 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب روزانہ کی بنیاد پہ، اب ملے گا 10 لاکھ کا ثواب. 1 مہینہ آپ نے اور دے دیا تو اب ثواب کتنے صدقے کا ہو گیا جی؟ 3 کروڑ کا ہو گیا. 1.5 کروڑ کا پہلے، 3 کروڑ کا، اب ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 4.5 کروڑ روپیہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب مل گیا، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا جی؟ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ قرضہ دینا کتنی اچھی بات ہے. لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو قرضہ دیں جو آپ کا قرضہ دبا کر بیٹھ جائے، جو ظالم قسم کا آدمی ہو، جس کا ریکارڈ ہی اچھا نہ ہو. نہیں، قرضہ آپ اسی کو دیں جس کا ریکارڈ اچھا ہے اور اس کے حالات اب خراب ہو گئے ہیں،
اور آپ کو پتا ہے کہ قرضہ وہ واپس کر دے گا، لیکن پھر اس کے مزید حالات خراب ہو گئے، تو یہ تو حالات آپ کے بھی کل کو خراب ہو سکتے ہیں، ایسا برا وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ مقروض کو اس آدمی کے ساتھ جس نے قرض دیا ہے اچھا معاملہ کرنا چاہیے، ترخانا نہیں چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ کا محسن ہے، اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو تنگ کریں، اس کو پریشان کریں۔ اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ قرض لینے والا قرض خواہ وہ قرض کا مطالبہ اچھے انداز سے کرے، اور اچھے انداز سے قرض کا مطالبہ کرنے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ جو آپ کا مقروض ہے اگر وہ آپ کو کسی اور آدمی کی طرف بھیجتا ہے کہ آپ کو قرضہ وہاں سے ملے گا اور وہ آدمی واقعی مالدار ہے، تو آپ اس بات کو قبول کریں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قبول کرنا واجب ہے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کون ہیں؟ قرض خواہ، قرض واپس مانگنے والے، اور مقروض نے آپ کو کسی اور آدمی کی طرف بھیج دیا ہے اور اس کا ریکارڈ اچھا ہے، تو آپ پہ واجب ہے اب رجوع اس سے کرنا اور اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اب اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہوا کہ جب آپ کو مقروض کسی ایسے آدمی کی طرف بھیج رہا ہے جو مالدار نہیں ہے، تو پھر آپ انکار کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فقیر آدمی ہے، وہ کیسے قرضہ واپس کرے گا، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، میں نے آپ سے ہی لینا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے اگر مشہور ہے کہ وہ قرض لے کے ٹرخاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو پھر بھی آپ وقت پہ انکار کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جس کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے اگر وہ ایسا شخص ہے جس کو کورٹ میں لانا، عدالت میں لانا ممکن نہیں ہے، تو پھر بھی آپ انکار کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ تو کوئی بڑا چودھری قسم کا آدمی ہے اور اسے عدالت میں لانا بہت مشکل ہوگا، وہ تو ٹرخا دے گا، کورٹ میں نہیں آئے گا، تو آپ یہاں پہ بھی انکار کر سکتے ہیں۔ یا وہ آدمی جس کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے وہ آپ کا والد ہے۔ کون ہے؟ آپ کا والد۔ کہنے والا کہتا ہے جی کہ میں نے آپ کا قرضہ دینا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں نے آپ کے ابو سے قرضہ لینا بھی ہے، تو آپ اپنے والد صاحب سے رجوع کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ اب والد صاحب سے آپ کیسے نکلوائیں گے جی پیسے؟ تو اس لحاظ سے آپ یہاں پہ انکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی میں پیسے آپ سے لوں گا، کیونکہ یہاں پہ آپ کا واسطہ ان سے پڑنے لگا ہے جن سے پیسے نکلوانا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ وہ آدمی یعنی کہ قرض خواہ، قرض لینے والا، جب اس کو منتقل کر دیا گیا، رجوع کرنے کا کہہ دیا گیا کسی اور آدمی کی طرف، اور وہ اس پہ راضی ہو گیا، جب کہ وہ جانتا تھا کہ جس کی طرف مجھے بھیجا جا رہا ہے وہ فقیر ہے، یا جانتا تھا کہ وہ ٹرخانے والا آدمی ہے، اب سال کے بعد کہتا ہے نہیں جی میں نے آپ سے ہی لینا ہے، تو نہیں، اب یہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ کو پتا بھی تھا کہ وہ فقیر ہے، آپ کو پتا تھا وہ ٹرخانے والا ہے، تب بھی آپ نے اس بات کو اس موقع پہ قبول کر لیا تھا، اب آپ کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تھے چند مسائل جن کا تعلق تھا اس حدیث سے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 277۔
277 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من ادرک مالہ بعینہ عند رجل او انسان قد افلس فہو احق بہ من غیرہ، جس نے اپنا مال پایا کسی آدمی کے پاس یا کسی انسان کے پاس بعینہ ہی موجود پایا، اور وہ انسان مفلس ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، انگلش میں کیا کہتے ہیں، ڈیفالٹ، جی وہ ہو چکا ہے، فہو احق بہ من غیرہ، تو یہ آدمی جس نے اپنا مال اس آدمی کے پاس بعینہ ہی پایا، اس مال پہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ یہ بات ابھی آپ کو سمجھائی جائے گی، فی الحال حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث میں معاملہ کیا آیا ہے کہ آپ نے کسی کو گاڑی بیچی، آپ نے کسی کو اپنا موبائل بیچا، اب پتہ چلا کہ وہ آدمی جس کو گاڑی بیچی ہے، جس کو موبائل بیچا ہے، وہ دیوالیہ ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا ٹوٹل سرمایہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ 5 کروڑ ہے، اس کا مکان اگر بیچا جائے، اس کی قیمت لگائیں، اور جو اس کے گھر میں چند چیزیں ہیں ان کی قیمت لگائیں، تو 5 کروڑ سے زیادہ کا اس کا مال نہیں ہے۔ جو لوگوں کا اس نے قرضہ دینا ہے وہ 10 کروڑ ہے۔ تو یہ آدمی کیا ہو گیا ہے؟ دیوالیہ، مفلس ہو گیا ہے۔ یہ دیوالیہ ہو گیا ہے، یہ اعلان کون کرے گا؟ وہ خود کرے گا یا حکومت کرے گی؟ جج اعلان کرے گا کہ یہ آدمی دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اچھا، اب وہ لوگ جنہوں نے اس سے مال لینا ہے وہ کئی ایک ہے، کسی نے 1 کروڑ لینا ہے، کسی نے 2 کروڑ لینا ہے، کسی نے کتنا لینا ہے، کسی نے کتنا لینا ہے۔ اب کیا کیا جائے گا کہ اس کے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں وہ بیچی جائیں گی، بیچ کر یہ لوگ جنہوں نے مال لینا ہے انہیں ان کا مال دیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مال کم ہے اور جو مال لینا ہے لوگوں نے وہ زیادہ ہے۔ اب ہر ایک کو پورا مال تو نہیں ملے گا، ہر ایک کو اپنے مال کی نسبت سے کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب اس کے گھر میں جو گاڑی کھڑی ہے یہ تو میری ہے، یہ تو میرے والے کرو نا، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں، کیونکہ میری گاڑی ہے یہ تو حدیث یہی کہہ رہی ہے کہ جی ہاں یہ گاڑی اسی آدمی کو ملے گی، اس میں باقیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ باقی یہ نہیں کہہ سکتے نہیں 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 اس گاڑی کو بھی باقی مال میں شامل کیا جائے اور سب کو بیچا جائے، اور آپ بھی ہماری طرح کچھ نقصان برداشت کریں اور کچھ آپ کو مال مل جائے گا۔ نہیں، حدیث نے بتا دیا کہ جس کا مال بعین ہی مل گیا یہ مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرا موبائل وہاں پہ موجود ہے ابھی تک، اس نے آگے کہیں بیچا نہیں تھا، تو میں کہتا ہوں یہ موبائل تو میرے حوالے کر دو نا، تو ٹھیک ہے جی، یہ موبائل مجھے مل جائے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم، سمجھے اب آپ لوگ؟ اب دیکھیں ترجمہ پھر سن لیں دھیان سے۔ من ادرک مالہ بعینہ عند رجل، جو اپنا مال بعین ہی پائے، عند رجل کسی آدمی کے پاس، او انسان یا کسی انسان کے پاس، قد افلس جو اب کیا ہو چکا ہے؟ مفلس، دیوالیہ، فہوا تو یہ آدمی، کون سا آدمی؟ جس نے اپنا مال ابھی پایا ہے، اس کے گھر میں دیکھا ہے، فہوا تو وہ احق بھی اس مال پہ زیادہ حق رکھتا ہے، من غیرہ باقیوں کے مقابلے میں، دوسروں کے مقابلے میں۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 2402 2402، اور امام بخاری نے اس حدیث پہ باب کیا قائم کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ باب اذا وجد مالہ عند مفلس
فی البیع والقرض والودیعۃ فہو احق بہ، جب کوئی اپنا مال کسی مفلس کے پاس پائے بیع کے معاملے میں یا قرض کے معاملے میں یا امانت کے معاملے میں، تو وہ اس پہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو مفلس ہے، یہ جو دیوالیہ ہو چکا ہے، اس نے کئی لوگوں کا مال دینا ہے۔ میرا مال دینا ہے کیونکہ میں نے اس کو قرضہ دیا تھا۔ اچھا، آپ کا بھی مال دینا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ سے اس نے گاڑی خریدی تھی۔ اور آپ کا بھی مال دینا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوائی تھی۔ میں ہوں قرضہ لینے والا، اور آپ نے کیا کیا تھا؟ کچھ گاڑی بیچی تھی، اور آپ نے ویسے کچھ چیز اس کے پاس امانت رکھوائی ہوئی تھی، تو آپ مختلف لوگ ہیں نا۔ تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی اپنا مال کسی مفلس کے پاس پائے، چاہے معاملہ بیع کا ہو، چاہے قرض کا ہو، چاہے امانت کا ہو، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، تو وہ اس پہ زیادہ حق رکھنے والا ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز بعین ہی اس کے پاس موجود ہو؟ مراد یہ ہے کہ وہ چیز اپنی حالت سے ابھی تبدیل نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ اگر اس کو بیچی تھی کیا لکڑی، تو لکڑی پڑی ہوئی ہے اس کے پاس اسی طرح۔ اگر لکڑی اب دروازہ بن چکی ہے تو پھر تو حالت تبدیل ہو گئی، پھر یہ بعین ہی وہ چیز نہیں ہے۔ یا اگر آپ اس کی کچھ قیمت وصول کر چکے ہیں، گاڑی ہے آپ نے بیچی تھی کتنے کی؟ 30 لاکھ روپے کی، 10 لاکھ آپ وصول کر چکے تھے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میری وہ چیز پڑی ہے، یہ تو میرے والے کرو، گاڑی میرے والے کرو۔ نہیں 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 نہیں، اب یہ بعین ہی نہیں ہے۔ یا پھر گاڑی تو کھڑی ہے لیکن وہ گاڑی آگے کسی کو بیچ چکا ہے، اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ گاڑی کھڑی ہے تو میرے والے کرو، کیونکہ وہ آدمی کہے گا جس کو بک چکی ہے، وہ کہے گا جناب یہ تو میں خرید چکا ہوں۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلے نمبر پہ وہی مسئلہ، لیکن آپ ذرا وضاحت کے ساتھ، کہ جو اپنا سامان کسی ایسے آدمی کے پاس پائے جو دیوالیہ ہو چکا، ڈیفالٹ ہو چکا، مفلس ہو چکا، تو اس کا حق ہے کہ وہ رجوع کرے اس مال میں۔ جناب عثمان ابن عفان، ان کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ من اقتضى من حقه قبل ان يفلس فهو له، جس نے اپنا حق، اس کا مطالبہ کیا، اس کا تقاضا کیا اس آدمی کے مفلس ہو جانے سے پہلے، تو وہ مال اسی کا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک آدمی مفلس ہوا ہے کب؟ 30 جنوری کو، اور میں نے اس سے اپنے حق کا مطالبہ کیا تھا، میری گاڑی کھڑی تھی، وہ پیسے نہیں دے رہا تھا، میں نے کہا پھر گاڑی میری واپس کر دو۔ اس نے گاڑی مجھے واپس کر دی، کس تاریخ کو؟ 28 تاریخ کو۔ دیوالیہ ہوا ہے کب؟ 30 تاریخ کو۔ اب باقی لوگ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں نہیں نہیں، ہم تجھے جانے نہیں دیں گے، گاڑی واپس لے کر آ۔ یہ گاڑی بکے گی سارے مال کے ساتھ، اور کچھ نہ کچھ تمہارا حق تمہیں ملے گا، جیسے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملنا ہے، کچھ نقصان تم برداشت کرو، کچھ ہم برداشت کریں گے۔ نہیں نہیں، جناب عثمان کہتے ہیں چونکہ اس آدمی نے دیوالیہ ہونے سے پہلے اپنا حق لے لیا تھا، تو اس لیے اس کو باقی لوگوں کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا۔ اور جناب عثمان آگے کہتے ہیں کہ وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، اور جو اپنا سامان بعینہ اس کے گھر میں پائے اور اس کو پہچان لے، تو وہ اپنے مال پہ زیادہ حق رکھتا ہے۔
یہ جو ہم نے کہا ہے کہ مفلس وہ ہے جس کے گھر میں کچھ چیزیں تو موجود ہیں لیکن وہ اتنی نہیں ہے کہ اس کے قرض کے برابر ہو سکیں. تو یہ ہم نے بات کہاں سے لی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے لی ہے مفلس کے نام سے. مفلس کہتے ہی اسی کو ہے. اور حدیث میں کیا آیا ہے کہ من ادرک مالہ بعینہ عند رجل او انسان قد افلس، کہ جو کوئی اپنا مال بعینہ ہی اس آدمی کے پاس پائے جو اب مفلس ہو چکا ہے تو وہ اپنے مال پہ زیادہ حق رکھتا ہے. تو یہ لفظ مفلس بتا رہا ہے کہ اس آدمی سے مراد وہی آدمی ہے جس کے اوپر قرض ہے اور وہ مال جو اس کے پاس موجود ہے وہ مال قرض کے برابر نہیں ہے. اور یہ وضاحت پھر یہاں پہ آ گئی ہے کہ وہ سامان جو اس کے گھر میں موجود ہے اور آپ کہتے ہیں آپ کا ہے، اس کی حالت تبدیل بالکل نہ ہوئی ہو. مثال کے طور پہ اگر آٹا ہے تو وہ روٹی کی شکل اختیار نہ کر چکا ہو، لکڑی ہے تو دروازے کی شکل میں تبدیل نہ ہو چکی ہو، اور نہ ہی اس مال کے ساتھ کسی اور کا تعلق قائم ہو چکا ہو، جیسا کہ پہلے مثال دی ہے میں نے. ایسا نہ ہو کہ اب اس کو کوئی اور خرید چکا ہو. یہاں پہ علماء کرام کا ایک اختلاف ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اختلاف یہ ہے کہ حنفی علماء کرام کہتے ہیں کہ جس نے کوئی چیز بیچی ہے، مثال کے طور پہ وہی ہم لے لیتے ہیں گاڑی، تو وہ گاڑی کو نہیں لے سکتا چاہے اسے مفلس کے گھر میں وہ بعینہ ہی مل جائے. کیوں؟ کیونکہ اب اس نے گاڑی بیچ دی تھی نا، تو اب وہ کس کی ملکیت میں آ چکی تھی؟ جس نے خریدی ہے، جو اب مفلس ہو چکا ہے، جو دیوالیہ ہو چکا ہے، ڈیفالٹ ہو چکا ہے. اب یہ گاڑی اس کی ملکیت بن چکی ہے. تو اب جب گاڑی اس کی بن چکی ہے تو اب اس گاڑی میں وہ سب لوگ شریک ہوں گے جنہوں نے اس مفلس سے اپنا اپنا حق لینا ہے، اپنا اپنا مال لینا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حنفی علماء کرام. اور جب حنفی علماء کرام سے کہا گیا بھی یہاں پہ تو حدیث آ چکی ہے، آپ کیسے یہ جرات کر رہے ہیں یہ فتویٰ دینے کی جبکہ آپ کا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے؟ وہ کہتے ہیں حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ خبر واحد ہے، اور یہ خبر واحد وہ ہے جو ہمارے اصولوں سے ٹکرا رہی ہے. کس سے ٹکرا رہی ہے؟ اصول ہے. دیکھیں ہم سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے ہماری بات پہ غور کریں. کہتے ہیں حنفی لوگ کہتے ہیں کہ آپ جذباتی نہ ہوں، حدیث کو دیکھ کر آپ ہماری بات پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں. آپ بتائیں کہ کیا گاڑی بک چکی تھی کہ نہیں بکی تھی؟ بک چکی تھی. جب بک چکی تھی تو وہ خریدنے والا اس کا مالک بن چکا تھا کہ نہیں بن چکا تھا؟ بن چکا تھا. اب وہ گاڑی کا مالک ہے اور اس کا قرضہ رہتا ہے، اور اب وہ کیا ہے؟ وہ مقروض ہے اور یہ قرض لینے والا ہے. تو باقی لوگ بھی قرض لینے والے ہیں. تو اب اس گاڑی کے مالک کو ان کی صف میں آپ کھڑا کریں. آپ اس کو الگ سے فائدہ کیوں دے رہے ہیں؟ جی تو گاڑی لے جا. وہ بیچارے دیکھتے رہ جائیں گے. کوئی اور آئے گا، وہ کہے گا یہ موبائل میرا، وہ موبائل لے جائے گا. حنفی کہتے ہیں کہ جب آپ عقل استعمال کریں گے نا اور ہمارے اس اصول پہ غور کریں گے تو آپ بھی مان لیں گے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں جی پھر اس بارے میں؟ ہم کہتے ہیں کہ عقلی لحاظ سے تو آپ کی بات ٹھیک لگ رہی ہے بظاہر، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو بات ٹکرائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور آپ کا اصول، آپ کی یہ بات نبی علیہ السلام کی حدیث سے صاف صاف ٹکرا رہی ہے، اس کے الٹ ہے. آپ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مفلس ہو جائے تو
تو اس کے پاس جو آدمی اپنا مال بعین ہی پائے وہ اس مال پہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھنے والا ہے. اور یہی رائے ہے جمہور علماء کرام کی. تو یہاں پہ جمہور علماء کرام حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں اور حنفی علماء کرام حدیث کے مخالف صف میں کھڑے ہیں، اور اس حدیث کو نعوذ باللہ رد کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ خبر واحد ہے، اور ایسی خبر واحد ہے جو ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات کرنا کہ حدیث اصولوں کے خلاف ہے یہ بہت ہی فضول قسم کی بات ہے، کیونکہ خود حدیث ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے. اصول وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جناب اس نے گاڑی چونکہ خرید لی تھی اب یہ کیا ہو گیا ہے، مالک ہو گیا ہے، اور اب معاملہ مقروض اور قرض خواہ کا ہو گیا ہے. یہ آپ اپنے اصول اپنے پاس رکھیں. حدیث خود ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے. حدیث نے اصول دے دیا ہے کہ جب کوئی مفلس ہو جائے، جب کوئی دیوالیہ ہو جائے، جب کوئی ڈیفالٹ ہو جائے اور اس کے گھر میں مال موجود ہو اور کوئی آدمی جو اپنا حق لینے والا ہے وہ اپنے مال کو پہچان لے اور مال میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو تو اس مال پہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتا ہے. یہ ہے اصول. حدیث خود ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کیسے حدیث کو ریجیکٹ کرنے کی جرت کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جناب یہ اصولوں کے خلاف ہے؟ حدیث خود ایک اصول ہے. آپ کا اصول آپ کی عقل ہے، آپ کا اصول آپ کی رائے ہے، اور آپ کی رائے اور آپ کی عقل یہاں پہ ٹکرا رہی ہے کس سے؟ صحیح حدیث سے. آپ وہ عجیب لوگ ہیں کہ عقیدے کے باب میں آپ من گھڑت کہانیاں، ضعیف روایات ان کو عقیدہ بنا لیتے ہیں قرآن کے خلاف. مثال کے طور پہ قرآن کیا کہتا ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ اس کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو قبر میں جا چکا. انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو مردے کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے، قبر میں جو دفن ہو گیا اسے اپنی بات نہیں سنا سکتے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ قرآن کا. اور آپ نے یہ عقیدہ چھوڑ دیا کسی صحیح حدیث کی وجہ سے نہیں، بخاری مسلم کی حدیث کی وجہ سے نہیں، اس ضعیف روایت کی وجہ سے جس سے آپ کو یہ لگا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر سلام پڑھی تو آپ خود سنتے ہیں. یہ حدیث ثابت نہیں اللہ کے رسول سے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن تم لوگوں نے اس کو لے لیا. کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں. اور یہاں پہ تم کتنی آسانی سے بخاری شریف کی حدیث کو خبر واحد کہہ کے ریجیکٹ کر رہے ہو اور یہ بہانہ کر رہے ہو کہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. فلا یترک العمل بها، اس حدیث پہ عمل کرنے کو ترک نہیں کیا جائے گا الا بما هو انحض منها، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل مل جائے جو اس حدیث سے بھی زیادہ مضبوط ہو، اور ایسا کچھ یہاں پہ موجود نہیں ہے. ولم یرد فی المقام ما هو كذلك. کچھ علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی جج، کوئی قاضی اس حدیث کے خلاف فیصلہ سنائے تو اس کے فیصلے کو بڑا جج ختم کرے. کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی نے کہہ دیا کہ جناب یہ جو مفلس ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، اس کے گھر میں جو گاڑی کھڑی ہے یہ میری ہے، اور حدیث کے مطابق یہ گاڑی میری بنتی ہے، مجھے دی جائے. لیکن دوسرے لوگ اس کیس کو لے گئے کہاں؟ عدالت میں، اور عدالت نے فیصلہ کر دیا ان کی رائے کے مطابق، اور کہا گاڑی بھی اس آدمی کے دیگر اموال کی طرح بیچی جائے گی اور سب کو کچھ نہ کچھ مال دیا جائے گا اور سب کچھ نہ کچھ نقصان برداشت کریں گے. اب جج کا یہ فیصلہ حدیث کے کیا ہے؟ خلاف ہے. تو جب یہ کیس بڑی عدالت میں جائے گا تو بڑے ججوں کو چاہیے کہ اس فیصلے کو ختم کریں اور یہ بتائیں کہ یہ حدیث کے خلاف ہے اور اس کو نہیں دیا جائے گا.
یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد وہ حدیث ہے جس کا شفع سے تعلق ہے، اور شفع ایک الگ مستقل موضوع ہے، تو اس لیے میں نے وہ موضوع آج شروع نہیں کیا، کیونکہ اس حدیث کے تعلق سے بہت سے مسائل ہیں، اور شفع آپ جانتے ہی ہوں گے کہ صحیح شفع یہ ہے کہ وہ آدمی جو آپ کے ساتھ کسی زمین میں کسی پلاٹ کے خریدنے میں شریک ہے، اور اس میں حد بندی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 10 مرلے ہیں تو جناب یہ 5 مرلے میرے ہیں، وہ 5 مرلے آپ کے، ایسا کچھ نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ 10 مرلے ہیں، 5 میرے ہیں، یہ 5 اس کے ہیں، کون سے کس کے ہیں ایسی کوئی تحدید نہیں ہے۔ تو اب اگر ان میں دونوں میں سے ایک 5 مرلے بیچ دے، دوسرے کو بعد میں پتہ چلے، تو وہ عدالت میں جا سکتا ہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ یہ مجھے بیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حق شفع۔ تو اس موضوع کے اوپر بہرحال آئندہ درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احکام و مسائل سے ایمانوں میں سیکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں شریعت کی خلاف ورزیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔